وضو کب ٹوٹے گا؟ جب خواہش پیدا ہو جائے، رغبت پیدا ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد عورت کے شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواہش کے ساتھ مرد اپنی عورت کے شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے شرمگاہ کو چھو لیتی ہے اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، مرد ہو یا عورت اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں استنجا کرنا، پاخانہ کرنا، بدن سے نجاست، بدن سے خون نکل کر بہہ جانا، لگاتار بہتے رہنا، کسی مقام پر زخم ہو گیا اور وہ زخم سے خون نکلا اور برابر بہتا رہا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے، نماز کی حالت میں زیادہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند لینے سے، اگر کسی شخص کو گہری نیند آ جاتی ہے اور وہ ٹیک لگا لیتا ہے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے یا فرش سے ٹیک لگا کر کے سو جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الٹی کرنے سے، منہ بھر کر کسی کو الٹی ہوئی اور اتنی الٹی ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑی بہت الٹی ہوتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سر کے بال بنوانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، بال بنوانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے شرمگاہ کو چھو لیتی ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خواہش پیدا نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد اپنی عورت کے شرمگاہ کو چھو لیتا ہے اور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن خواہش پیدا نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی عورت یا مرد اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خواہش پیدا ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔